بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے اپنے مولا کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ اہدنا الصراط المستقیم۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کو لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ اہل بیت نے بقاء مذہب، بقاء مکتب کے لیے ایک مضبوط نیٹ ورک بنایا، جس نیٹ ورک کے نتیجے میں آج دنیا میں آپ اتنے بڑی تعداد میں اہل بیت کے ماننے والے دیکھ رہے ہیں، جس نیٹ ورک نے تشیع کو عزت بھی دی، افتخار بھی دیا کہ آج اہل بیت کا چاہنے والا استعماری طاقتوں کے سامنے سر فخر سے بلند کر سکتا ہے، لیکن سارے مسلمانوں کے سر ذلت کی وجہ سے جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ شجاعت جسے شجاعت حسینی کہا جاتا ہے، ظلم کے سامنے قیام کرنا، فسق و فجور کے سامنے بولنا، حق کا علم بلند کرنا،
یہ صلاحیت امام حسین نے امت کو عطا کی۔ کربلا کے بعد امت کے اندر دو دھڑے بنے۔ ایک دھڑا جسے بنو امیہ نے یہ سمجھایا کہ آپ نے کبھی بھی فاسق اور فاجر کے خلاف زبان نہیں کھولنی، اور امت کو یہ سمجھایا کہ رسول نے یہ بولا ہے، جبکہ ایک طرف بولیں کہ خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم اپنی حالت خود نہ بدلے، دوسری طرف یہ بولا جائے کہ رسول نے یہ بولا ہے کہ حالت بدلو ہی نہیں، فاسق بھی آ جائے تو چپ رہو، فاجر بھی آ جائے تو چپ رہو۔ آج بھی ان کے منبروں پر، آج بھی ان کے مفتی یہی حدیثیں سناتے ہیں کہ جناب رسول نے یہ کہا۔ اور کمال جعل حدیث یہ تھا کہ جب حدیثیں بنائی گئیں تو حدیثوں کا جو ریفرنس تھا وہ کبھی ابن عباس تک پہنچایا گیا، کبھی جناب ابو ذر غفاری تک پہنچایا گیا کہ کل اگر کوئی اعتراض بھی کرے تو ابو ذر تو قابل احترام ہے، کہیں گے آپ شیعہ اعتراض کرتے ہیں، ابو ذر تو مولا علی کا اپنا ہے، ابن عباس تو اپنا ہے۔ تو مطلب ریفرنس میں بھی اتنی ہوشیاری دکھائی کہ کہا کہ جناب ابو ذر سے منقول ہے۔ مثلا ایک روایت آپ کے سامعین کی نظر کروں کہ ابو ذر غفاری وہ تھے جو سب سے زیادہ کرٹیسائز کرتے تھے جناب عثمان کو، جس کے نتیجے میں ابو ذر کو نکالا گیا اور ربضہ کی طرف بھیجا گیا۔ سختی اتنی تھی کہ کہا کہ جب ابو ذر جائیں گے تو ابو ذر کے بدرقے کے لیے، ابو ذر کی خدا حافظی کے لیے بھی کوئی نہیں جائے گا، لیکن اگر کوئی ابو ذر کو چھوڑنے گیا تو وہ بھی تاریخ نے لکھا کہ امام حسین اسے چھوڑنے گئے۔ یعنی اس وقت اتنا خوف تھا کہ کوئی ابو ذر کو شہر کے دروازے تک خدا حافظ کے لیے بھی نہیں جا رہا۔ اس میں امام حسین کی مختلف روایات ہیں کہ مصر کے ایک جرنلسٹ ہیں جس نے 3 کتابیں لکھی ہیں کہ امام حسین، ایک جناب سیدہ، ایک امیر المومنین کے بارے میں، تو وہ لکھتا ہے کہ میں نے حسین کو کربلا سے نہیں پہچانا۔ کہتا ہے جب امام حسین 30 سال کے تھے تب میں نے حسین کو پہچان لیا تھا کہ حسین ابن علی کتنا بہادر ہے۔ تو پھر ابو ذر کا واقعہ نقل کرتا ہے کہ جب ابو ذر جا رہے تھے سب پہ پابندی تھی کہ کوئی ابو ذر کو چھوڑنے نہیں جائے گا، تو کہتے ہیں اس وقت امام حسین جناب ابو ذر کو چھوڑنے گئے، اور اس وقت جناب ابو ذر کو حوصلہ دینے لگے کہ ابو ذر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، آج اگر وقت تمہارے مخالف میں چل رہا ہے تو کل یہی وقت تمہاری حمایت میں چلے گا۔ ابو ذر، دنیا تو گزر جانے والی چیز ہے لیکن کمال اس کا ہے جو عزت سے دنیا میں زندگی گزار کر جائے۔ تو امام کے وہ بڑے عجیب جملے ہیں جو جناب ابو ذر غفاری کو کہا۔ اب انہوں نے یعنی ابو ذر کو کہاں بھیجا؟ شامات میں بھیجا، ایک ایسی جگہ بھیجا کیونکہ جانتے تھے کہ ابو ذر عاشق امیر المومنین ہے، صاحب ولائے امیر المومنین ہے، تو ایسی جگہ بھیجا جہاں وہ لوگ رہتے تھے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے۔ بھیجا ابو ذر کو شامات میں، ایک ایسی جگہ جہاں وہ لوگ تھے جو تربیت یافتہ تھے بنو امیہ کے، کہ مثلا ایک مولوی بہت یہاں آپ کو تنگ کرے اور بار بار نماز کا درس دے، حجاب کا درس دے، آپ اسے پاکستان سے نکال کے مثلا امریکہ بھیج دیں، یورپ بھیج دیں، کینیڈا کے کسی ایسے شہر میں بھیج دیں جہاں ایک بھی مسلمان نہیں، سارے کے سارے کرسچن ہیں، تو بیچارہ کس پہ تبلیغ کرے گا؟ کن کو کہے گا کہ حجاب کرو، کن کو کہے گا کہ نماز پڑھو؟ تو کہا یہ اتنا علی علی کرتا ہے، ابو ذر کو وہاں بھیج دو جہاں سارے دشمن امیر المومنین ہیں۔ لیکن کمال جناب ابو ذر تو دیکھیے، کمال جناب ابو ذر تو دیکھیے کہ جہاں ابو ذر کو بھیجا تھا اور اس سرزمین میں ابو ذر نے امیر المؤمنین کی ولایت کا بیج ڈالا کہ جس کا نتیجہ آج جنوب لبنان ہے۔ یہ آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ پورے شام میں 3% سے زیادہ شیعہ نہیں، لبنان بھی تو شام میں آتا تھا، اور اس شام کے جنوبی علاقے میں ایک علاقہ ہے جہاں محبان امیر المومنین رہتے ہیں، اور جو آج حزب اللہ لبنان کی صورت میں، بڑی بہادری کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ یہ تبلیغ ابو ذر کا نتیجہ تھا کہ امام حسین نے کہا ابو ذر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اگر علی والے کو کہیں سے نکال کے کہیں بھیجا بھی جائے، وہ جہاں بھی جائے گا جام ولا لوگوں کو پلاتا رہے گا۔ یہ تبلیغ ابو ذر کا نتیجہ تھا۔ اب روایت کی کیفیت دیکھیے، ابو ذر سخت مخالف ہے جناب عثمان کا، کرٹیسائز کرتا تھا حکومت کی پالیسیز کو،
بیت المال کے تقسیم کو سخت ترین مخالف، کہتے ہیں کہ بھائی 2 لوگ گئے جناب ابو ذر سے ملنے، اور ابو ذر نے درخواست کی حکومت سے کہ مجھے حج کی اجازت دی جائے، تو کہتے ہیں ہم جناب ابو ذر کے ساتھ حج پہ گئے غالباً مینا میں، اور وہاں پہ جناب ابو ذر کو کسی نے بتایا کہ وقت کے خلیفہ یعنی جناب عثمان نے پہلی مرتبہ ایک بدعت قائم کی ہے کہ رسول وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھاتے تھے، انہوں نے 2 کو 4 کر دیا ہے۔ ابو ذر پہ سخت بات گزری، انہوں نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سنت رسول پہ چلنا چاہیے۔ جس طرح میں نے کل حج تمتع کی مثال دی کہ جناب عمر نے اس کو بدل دیا تھا، ختم کر دیا تھا، پھر امیر المومنین نے آ کے اس کو بحال کیا، تو کہا کہ انہوں نے 2 رکعت کو 4 کر دیا۔ تو کہتے ہیں ابو ذر نے کہا کہ ہمیں سنت رسول پہ چلنا چاہیے، اور کبھی بھی رسول کی سنت میں رد و بدل نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شخص کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ جس ابو ذر نے کرٹیسزم کیا، کہا کہ 2 کو 4 نہیں کرنا چاہیے، وہی ابو ذر اللہ اکبر کر کے 4 رکعت نماز پڑھنے لگا۔ کہ ابو ذر ابھی تو آپ نے تنقید کی کہ جو رسول نے کیا وہ ہمیں کرنا چاہیے، تو ابو ذر نے کہا میں نے رسول سے سنا تھا خلیفہ کیسا بھی ہو کچھ بھی کرے تم اس کے کہنے پر چلو، قیامت میں جانوں اور وہ جانے۔ یعنی حدیث کو جعل کرنے کا طریقہ، ایک بندہ مخالف ہے اور اتنی اطاعت جناب ابو ذر میں تھی تو پھر شہر سے کیوں نکالا جاتا، وہ اسی شہر میں رہتے۔ پھر ایک روایت جناب ابن عباس سے لگا دی کہ ایسے شہر میں داخل نہ ہونا جہاں پہ کسی کی حکومت نہ ہو، کیونکہ حاکم کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ کا نیزہ زمین پر۔ ایسے لاکھوں مثالیں، حاکم سائے خدا ہے، اگر تمہارے دین کو تباہ و برباد بھی کر دے تو پرواہ نہ کرنا، اور قیامت کے دن اگر خدا تم سے پوچھے تو کہنا خدایا تو نے ہی تو کہا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، لہٰذا میں نے کس کی اطاعت کی، تو نے جو کہا میں نے کیا۔ اب کہا کہ اگر حاکم کے کہنے پہ امت نے گناہ کیے تو امت کا کیا ہوگا، کہ نہیں امت پہ خدا کوئی سزا نہیں ڈالے گا، اور واقعاً یہ روایت ہے کہ خدا کہے گا کہ تم نے گناہ کیوں کیا، پھر یہ خدا کو آنسر دیں گے کہ پروردگارا ہم نے تمہارے رسول کی اطاعت کی کیونکہ تو نے کہا، اور پھر تمہارے رسول نے کہا کہ حاکم کیسا بھی اس کی اطاعت کرنا، لہٰذا ہم نے اس کے کہنے پر گناہ کیا۔ تو کہتے ہیں جب یہ اللہ کو سمجھائیں گے تو خدا سمجھ جائے گا اور کہے گا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لہٰذا تم جنت کی طرف تشریف لے جاؤ۔ امت اللہ کو سمجھائے گی، یعنی نظریہ وہی جو مسیحیوں میں ہے کہ عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے اور سارے امت کے گناہ اب کس کے گلے میں ہیں، عیسیٰ کے ہیں، کیونکہ وہ تکلیف کہہ کے چلے گئے، لہٰذا ہم کچھ بھی کریں گے، اللہ عیسیٰ کی وجہ سے ہمیں کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس قدر روایات میں تحریف کی گئی کہ امام حسین کو قیام کرنا پڑا، اور خود ذات اقدس امام حسین کے حوالے سے روایتیں ڈالی گئیں کہ بعض اوقات ہمارے بعض علماء ان کو ممبر سے بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ روایات اتنی بڑھ گئیں کہ انسان پہچان میں نہیں آتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ مطلب ان روایات کو کثرت میں تقریباً 40 ایسے فیک افراد ہیں جن کو دوران سفر امام حسین سے ملانے کی کوشش کی گئی ہے، جن کا تاریخ میں کوئی وجود نہیں ہے کہ فلاں صاحب گئے امام حسین سے ملے اور امام حسین نے یہ کہا، فلاں صاحب گئے امام حسین کو کہا کہ آپ نہیں جائیے تو امام حسین نے کہا نہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں چلا جاؤں۔ مطلب یزید نہیں مارنا چاہتا تھا، حسین کو شوق تھا کہ وہ خود جائیں اور یہ کام انجام دیں اور ان کی شہادت ہو جائے۔ ایسی فیک روایتیں ڈالی گئیں، بھائی یزید کا تو قصور نہیں تھا، ہر بندہ روک رہا تھا، لیکن کہہ رہے نہیں میں نے تو جانا ہے اور میں نے یہ کام انجام دینا ہے۔ یہ بھی فیک شخصیات جن پہ تحقیق کی گئی، ان شخصیات کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس قدر امت کے ذہن کو برین واش کیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آ گئی، کہ جن کی محبت کا حکم دیا، اتنے نادان کہ امام حسین کو کہہ رہے ہیں بغضاً لأبیک، ہم تمہارے بابا کے بغض میں تم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اب سوچنے کا مقام ہے جس کی محبت کا حکم دے رسول اور امت یہ کہے کہ ہم اسی کے بغض میں آئے ہیں، تو یہ قیام امام حسین نہ ہوتا تو آج واللہ کوئی انقلاب، کوئی ریولیشن آپ کو مسلمانوں میں نظر نہیں آتی۔ لہٰذا جتنی ریولیشنز نظر آتی ہیں، جتنے قیام آپ کو نظر آتے ہیں، وہ سارے قیام کون سے ہیں؟ حسینی قیام ہے۔ جناب مختار کا قیام حسینی قیام ہے، جناب زید کا قیام حسینی قیام ہے۔ یہ سارے قیام وہ ہیں جو امام حسین سے انسپائر ہو کے انہوں نے حکومتوں کے خلاف آواز بلند کی۔ لیکن یہ عقیدہ آج بھی امت میں راسخ ہے کہ ہم حاکم کے خلاف قیام نہیں کر سکتے۔
اب کسی نے کہا کہ مولانا قیام کس حد تک، اگر کوئی فاسق و فاجر ہے کہ ہم فوراً تلوار اٹھا دیں؟ ایسا نہیں ہے. آپ کے ہاں پوری سیرہ معصومین ہے، صرف 3 اماموں نے تلوار اٹھائی ہے، مولا علی، امام حسن، امام حسین. اس کے بعد جتنے امام ہیں انہوں نے تلوار کے ساتھ نہیں کیا، کیونکہ تینوں کا زمانہ الگ الگ تھا. جب حاکم اتنا فاسق ہو جائے کہ وہ علنی فسق و فجور کرنے لگے، جب علنی فسق و فجور کرے گا تو الناس علی دین ملوک ہیں، لوگ کس کے دین پہ چلے جاتے ہیں؟ حاکموں کے دین پہ چلے جاتے ہیں. فرمایا اگر علنی یزید فسق علنی کرتا تھا تبھی امام حسین نے اس کے خلاف کیا کیا؟ قیام کیا. بدعتیں اتنی آ چکی تھی امت میں کہ مولا نے کہا اب اسلامی معاشرے کا جسم ایسے ہے مثلا جیسے کینسر زدہ جسم ہوتا ہے، اگر بدن میں کسی حصے میں کینسر ہو گیا تو اس کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے. تو امیر المومنین نے کاٹنے کا کام کیا اور مولا حسین نے اس فاسق کو مارنے کا کام کیا، اور ان کے چہروں سے امام حسن نے نقاب اتاری کہ جو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہیں. یعنی یہ خط لکھا کہ جو شرائط حسن لکھے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. امام نے کہا کسی شرط پہ تم نے عمل نہیں کیا لیکن کم از کم آخری شرط پر تو عمل کرو. وہ شرط یہ تھی کہ ممبروں سے میرے بابا کا سب و شتم بند کر دیا جائے. کہ ایک مسجد ہے مسجد الذکر، ایک بدبخت نے نماز کے بعد، یعنی جس طرح آپ تسبیح جناب سیدہ پڑھتے ہیں، یہ تسبیح لعن امیر المومنین پڑھتے تھے. یہ بھول گیا امیر المومنین پر سب و شتم کرنا. اس نے نیت کی نذرانے کے طور پر، کفارے کے طور پر، کیونکہ میں نے نہیں کیا تو لہٰذا میں ایک مسجد بنواؤں گا. پھر اس مسجد کا نام رکھا مسجد ذکر. یہ تاریخ میں موجود ہے. اس قدر زہر لوگوں کے وجود میں گھول دیا گیا کہ جو لائق محبت تھے امت ان سے کیا کرنے لگی؟ نفرت کرنے لگی. اور جو لائق نفرت تھے امت ان سے کیا کرنے لگی؟ محبت کرنے لگی. تو ہم نے ایک صفت بیان کی. اب اس ماحول میں بچے گا وہی جو صاحب بصیرت ہو. اگر بصیرت نہیں میرے عزیز تو انسان فوراً پھسل جاتا ہے. ایک عجیب کیریکٹر ہے تاریخ میں شبس ابن ربیع. جنگ نہروان میں علم بردار امیر المومنین ہے اور کربلا میں علم بردار یزید ہے. ابو ایوب انصاری، حجر ابن عدی، شبس ابن ربیع، 3 علم بردار ہیں علی کے جنگ نہروان میں. کہ جب جنگ ختم ہوتی ہے صرف 10 لوگ بچ جاتے ہیں، باقی سارے خوارج کو مار دیا جاتا ہے، جس میں قطامہ کا باپ بھی مارا جاتا ہے، جس میں بچ کے ابن ملجم بھی نکل جاتا ہے. اور جب یہ مولا کے پاس آتا ہے تو مولا سب کو شاباشی دیتے ہیں اور شبس کو دیکھ کے کہتے ہیں شبس میرے بیٹے کے قتل میں ملوث نہ ہونا. کہتے ہیں علی میری جان آپ پہ فدا، میں آپ کے بیٹے پہ کیسے قاتل بن سکتا ہوں. بات نکلی ہے تو اشارہ کروں. دیکھیے ہر قوم کی طاقت کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. شیعت کی بقا غیبت امام میں ہماری لیڈرشپ جو مرجعیت کی صورت میں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آئے ولایت پہ غور کریں. اطیعوا اللہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ ولی رسول ولی. تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. مطلب اللہ نے جب ولایت کا ذکر کیا تو ساتھ میں زکوٰۃ کا ذکر کیا. مطلب ولایت وداؤٹ اکنامک نہیں چل سکتی. اگر ولایت کو مضبوط کرنا ہے تو شیعوں نے فائنینشلی پارٹیسپیٹ کرنا ہے. یہ اگلی مجالس میں آئے گا کہ کس طرح چھٹے امام کے بعد کثیر التعداد پیسہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. جب تک نظام خمس نہ ہو تب تک نظام ولایت نہیں چل سکتا. معجزے کے طور پہ تو نہیں چلے گا. پاکستان آج کیوں نہیں آگے بڑھ پا رہا؟ کیونکہ اکنامک کمزور ہے. جس ملک کی اکنامک مضبوط اس ملک کی حکومت مضبوط. تو ولایت کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے فدق دیا. فدق انہوں نے لے لیا. پھر اہل بیت نے خود محنتیں اور زحمتیں کر کے مختلف سسٹم بنائے. غنائم کا خمس لیا اپنے شیعوں سے اور یہ سلسلہ چلا تا غیبت صغریٰ تا غیبت کبریٰ. اب ان کو پتا ہے کہ اہل بیت نے ہمیشہ کہا کہ ایک ایسا نیٹ ورک کہ یہ نیٹ ورک کبھی بھی کسی حکومت کا محتاج نہ رہے. لیکن پوری تاریخ مسلمان اٹھائیے ہمیشہ مولوی اور مفتی کس کے محتاج رہے؟ حکومت کے محتاج رہے. حکومتوں سے بجٹ لیتے تھے، حکومتوں سے پیسے لیتے تھے. اب ظاہر ہے جب حاکموں سے پیسے لیں گے تو گن کس کے گائیں گے؟ حاکموں کے کھائیں گے. یہاں مفتی نے بولنا شروع کر دیا، یہاں سبسڈی بند ہو گئی.
یہاں بولنا شروع کر دیا یا مدرسے کا جو پیسہ جاتا تھا وہ بند کر دیتے تھے. تو پوری تاریخ میں آپ کو مفتی حاکموں کی تعریف میں نظر آتے ہیں. انہی کی حدیثیں جو بھی آ گیا امیر المومنین کہنا ان کو, کہ پاکستان میں بھی کسی کو امیر المومنین کہا گیا تھا, یہ مفتیوں نے کہا تھا, کیونکہ وہ جیرے خوار تھے, حاکموں سے پیسے لیتے تھے اور کھاتے تھے. اسی لیے اہل بیت نے ایک نظام بنایا کہ شیعہ کبھی بھی حاکموں کا محتاج نہ رہے, ان کے اندر ایک نظام رہے. یہاں تک کہ خمینی صاحب نے جب ایران میں انقلاب لایا تو حوزہ علمیہ کو کہا کہ حکومت سے بجٹ نہ لینا, چاہے حکومت شیعہ ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ اگر حکومت سے بجٹ لوگے تو پھر حکومت پہ تنقید نہیں کر پاؤ گے, لیکن اگر انڈیپینڈنٹ رہو گے تو پھر تنقید کرنے کی صلاحیت بھی تمہارے اندر رہے گی. تو نظام خمس بنایا. اب ماجرا کیا ہے کہ شیعوں کی دو ہی طاقتیں ہیں, عراق بچا مرجعیت کی وجہ سے, ایران بچا مرجعیت کی وجہ سے, لبنان بچا مرجعیت کی وجہ سے. کانسیپٹ آف امام حسین, آئیڈیالوجی امام حسین کی کیا ہے کہ معاشرے کی لیڈرشپ کس کے پاس رہے گی؟ عالم کے پاس رہے گی, جاہل کے پاس نہیں رہے گی. لیکن یہ کانسیپٹ ہمارے اہل سنت میں نہیں تھا. تبھی آج کے ان کے بعض موٹیویٹر اسپیکر جب اعتراض کرتے ہیں تو ایک بھرمار ان کے خلاف پروپیگنڈا کہ نئے نئے اسپیکر آئے ہیں, یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں اور موٹیویٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو علماء کے لیے بھڑکا رہے ہیں. حالانکہ وہ سوال کر رہے ہیں کہ ریسنٹلی ایک اسپیکر نے لفظ طاغوت استعمال کیا, بھرمار تھی کیونکہ پہلی مرتبہ اہل سنت نے طاغوت سنا. یہ طاغوت ہوتا کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو طاغوت کا امام خمینی نے اس وقت بتا دیا کہ شاہ طاغوت ہے, اور لوگوں نے اس طاغوت کو گرایا بھی اور حکومت اسلامی بنائی بھی. ہمارے یہاں یہ ورڈنگ نہیں ہے, کیونکہ اس زمانے میں یزید طاغوت تھا, کسی زمانے میں شاہ طاغوت ہے, اور آج کے زمانے میں پتہ نہیں کون طاغوت ہے. تو جب طاغوت کی پہچان, مطلب جو بندہ شریعت کے خلاف فسق و فجور پہ چلے, تو عوام کو کہا کہ تم اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا, اور اسی لفظ طاغوت کو استعمال کیا. امام خمینی نے لوگوں کو سمجھایا اور لوگ مرجعیت کا ساتھ دیا, اور انہوں نے اتنے بڑی بادشاہت کو جو ہزاروں سالوں کی بادشاہت تھی اسے گرا دیا, اور آج ایک عالم کی حکومت کو وہاں پہ کیا کر دیا؟ قائم کر دیا. لیکن اس معاشرے کے لیے کہ جنہوں نے کبھی سنا ہی نہیں, کیوں نہیں سنا؟ کیونکہ ان کے مفتیوں نے اور مولویوں نے ہمیشہ طاغوت کا ساتھ دیا ہے, حکومتوں کا ساتھ دیا ہے. جیرخوار جب آپ حکومت کے پیسوں پہ پلنے لگیں, کل کوئی اور وزیر اعظم تھا تو مولوی اس کی تعریف کرے گا, آج کوئی اور ہے تو اس کی تعریف کرے گا, جی حضوری کرے گا, کیونکہ کہاں سے کھا رہا ہے وہاں سے کھا رہا ہے. تو کبھی بھی آپ کو تاریخ برادران مسلم میں نہیں ملتا کہ ان کے مولویوں نے حاکموں کے خلاف کوئی چھوٹی سی احتجاجی تحریک بھی چلائی ہو, کوئی ان کے فسق و فجور پہ کلام بھی کیا ہو. لیکن یہ ساری تحریکیں آپ کو کہاں ملتی ہیں؟ علماء شیعہ میں ملتی ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں عالم کا کام جنازہ پڑھانا نہیں تھا, نکاح پڑھانا نہیں تھا. یہ تو ہم اس معاشرے میں پلنے لگے اور ہم نے مولویوں کو صرف مسجد اور نکاح اور جنازے تک محدود کر دیا کہ مولانا صاحب نکاح تو پڑھائیے. اب سارے مولوی لگ گئے نکاحوں کے چکر میں, سارے لگ گئے جنازوں کے چکر میں. حالانکہ حکم شریعت یہ ہے کہ انسان کو خود نکاح پڑھنا ہے. مستحب ہے کہ عورت اپنا نکاح خود پڑھے. اب کیونکہ ہم ان پڑھ ہیں لہذا کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں. وکیل کا مطلب کیا ہے؟ مطلب پڑھنا میں نے ہے. میں نے جناب کو کہا کہ آپ وکیل ہیں. کس کی طرف سے وکیل بنتا ہے؟ عورت کی طرف سے وکیل بنتا ہے. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ رسول کا نکاح کس نے پڑھایا؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے. جناب ابی طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا تھا. نکاح خود جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھا تھا. خطبہ جناب ابو طالب کا مشہور ہے کہ ہم خطبے کی بنا پہ کہتے ہیں کہ ابو طالب موحد تھے, رسول اور خدا کو مانتے تھے. اس خطبے میں جو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایمان. نکاح خود عورت نے پڑھنا ہے. اب کیونکہ معاشرے میں کم علمی ہے, اب یہ نہیں کہ مولانا پڑھائے گا تو صحیح نہیں ہوگا. آپ سب کے مولانا نے پڑھائے ہیں, نکاح سارے صحیح ہیں, لیکن افضلیت یہ ہے کہ عورت خود پڑھائے. اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں, کیونکہ ایک ڈیوٹی بن گئی نا. مولانا کا کام نکاح پڑھانا, مولانا کا کام جنازہ پڑھانا, مولانا کا نام غسل دینا. حالانکہ اگر مولوی نہ ہو تو غسل کون دے گا؟ اگر جنگل میں ایک مرد اور عورت تنہا ہو گئے اور گناہ سے بچنا چاہتے ہیں, شادی کرنا چاہتے ہیں, مولوی نہیں تو کیا کریں گے؟ تبھی نکاح کے لیے گواہ کی شرط نہیں ہے, طلاق کے لیے گواہ کی شرط ہے. کیونکہ اگر دو مرد اور عورت تنہا ہو گئے, یہ کس طرح ایک دوسرے کے محرم بنے؟ تبھی کا عورت نکاح پڑھائے گی, دعوت دے گی, مرد قبول کرے گا, جو شرائط ہوگی وہ بیان کرے گی جو شرائط نکاح میں ہے.
طلاق کے لیے گواہ کی ضرورت ہے، کیونکہ کل عورت بولے گی طلاق دی، مرد بولے گا میں نے نہیں دی، مرد بولے گا میں نے طلاق دی، عورت بولے گی میں نے نہیں لی، جھگڑا ہو جائے گا۔ تبھی کہا کہ معاملہ کیونکہ سینسیٹیو ہے، کل یہ کسی اور مرد سے شادی کرے گی اور بیچ میں کوئی اور آ گیا تو غیرت کے مسائل کریٹ ہو جائیں گے، لہذا اس میں گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن ہم نے مولوی کو کیا ڈیوٹی دی کہ جناب آپ نے صرف نکاح پڑھانا ہے، جنازہ پڑھانا ہے۔ بھائی کوئی مومن مر گیا تو جنازہ ہر کسی کو پڑھانا آنا چاہیے، غسل ہر کسی کو دینا آنا چاہیے، مسائل قبر ہر کسی کو آنے چاہیے۔ کسی سفر میں کوئی مر گیا، اب انتظار کرو گے کوئی مولوی آئے تو نکاح پڑھائے، یہ مولویوں کا کام نہیں تھا، علماء کا کام تھا معاشرے کی تربیت کریں، علماء کا کام تھا کہ معاشرے کو لیڈ کریں، علماء کا کام تھا کہ صحیح اور غلط کی پہچان کروائیں، علماء کا کام تھا کہ اگر حاکم کچھ غلط کر رہا ہے تو ایک پریشر گروپ بنا کے حاکم کو مجبور کریں کہ وہ اپنی غلطی سے کیا ہو جائے، واپس آ جائے۔ وہی کام جو شیعہ علماء نے کیا، وہ ایران ہو یا عراق ہو، یعنی سارے ملکوں پر قابض ہو گئے۔ لیکن آغا سیستانی جب علاج کرا کے واپس آتے ہیں، اتنی بڑی جنگ کا خاتمہ 2-3 دن میں ہو جاتا ہے، ایک مجتہد فتویٰ دیتا ہے، حشد الشعب بن جاتا ہے اور داعش کو عراق سے نکالا جاتا ہے۔ ایک خمینی کے کہنے پہ 2.5 لاکھ بچے مائیں اپنے قربان کر دیتی ہیں، ایک سید حسن کے کہنے پر پوری لبنانی قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو آپ کا پاور کیا بنا؟ علماء بنے۔ ایسی لیڈرشپ آپ کو کہیں نظر نہیں آتی۔ دوسرے معاشروں کے مولوی صرف مسجدوں تک محدود ہیں، شیعہ معاشرہ ہے کہ جہاں پہ لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے۔ یعنی عراق کا وزیر اعظم بھی اتنا پاور نہیں رکھتا جتنا سیستانی رکھتے ہیں، اس زمانے میں شاہ اتنا پاور نہیں رکھتا تھا جتنا آغا بروجردی اور آغا شیرازی بزرگ رکھتے تھے۔ یہ آپ کے علماء کے اندر ایک لیڈرشپ پیدا کی، مطلب امام غیب میں ہے، اب وہ کرسی امام جو خالی ہے، قوم کو بغیر لیڈنگ کے تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کہ بعض نادان اور غیر بصیرت والے شیعہ بھی ہمارے اندر پائے جاتے ہیں کہ بھائی غیبت امام میں ہم حکومت بنانے کا حکم نہیں ہے اور لہٰذا حکومت نہیں بنانی چاہیے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ 2 ہی کام رہ جاتے ہیں، یا ہم اسی طرح بن جائیں، ان فتووں پہ عمل کریں جن کی بنیاد پر امام حسین کو شہید کیا گیا، کہ حاکم فاسق ہو فاجر ہو خاموش رہو، انتظار کرتے رہو کہ جب تک امام زمانہ آئیں، جو ہوتا ہے نسلیں تباہ ہو برباد ہوتی ہیں ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم وقت کے ظالم کو کرسی سے اتاریں۔ اب یہ کہیں کہ جب امام زمانہ جب تک امام آئے کیا کرسی کو خالی رکھے؟ کون لیڈ کرے گا معاشرے کو؟ تو دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اپنے اندر سے اصلح ترین متقی ترین فرد کو چنو، صالح ترین بابصیر ترین کو چنو، وہ معاشرے کو لیڈ کرے، اور جب امام زمانہ آئے تو حکومت کا علم کس کے حوالے کرے؟ امام زمانہ کے حوالے کرے۔ جس طرح امام نے اختیار دیا مختار کو، جس طرح اختیار دیا جناب زید کو، مختلف آپ کو وہاں پہ فتوحات نظر آتی ہیں، اس طرح امام نے اختیار دیا کہ آپ ہماری طرف سے جائیں اور جنگیں کریں، لیکن معصوم وہاں پہ خاموش بیٹھے تھے۔ تو لہٰذا غیبت امام میں معاشرہ چپ تو نہیں بیٹھ سکتا جب تک امام زمانہ ہے، کیا پتہ 1000 سال بعد آئیں، 2000 سال بعد آئیں، ان 2000 سالوں میں کیا ہوگا؟ تو معصومین ایک سسٹم دے کر گئے جسے مرجعیت بولا جاتا ہے۔ اب بھرمار ہے مراجع کے خلاف کہ شیعت میں مرجعیت نہیں ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی مناظرہ ہو جائے اس بات مرجعیت پہ۔ میں ہمیشہ ایک جملہ ادا کرتا ہوں کہ بدیہیات میں مناظرے نہیں ہوتے۔ بدیہیات، جو چیز ایک بچے کو بھی پتہ ہے کہ ایک جاہل اپنا مسئلہ کس سے پوچھتا ہے؟ عالم سے پوچھتا ہے۔ جسے نہیں آتا وہ کس سے پوچھتا ہے؟ جسے آتا ہے۔ ہم ہر مسئلے میں عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب بات مذہب کی آتی ہے، فقہ کی آتی ہے، احکام کی آتی ہے، تو کہتے ہیں نہیں، عالم کی طرف رجوع نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ ڈائریکٹ کتاب پڑھنی ہے، پریکٹیکلی بتائیں۔ اتنا مجمع ہے، اگر واقعاً سب کو بولا جائے کہ کتاب کی طرف رجوع کریں، یہ بالکل ایسے ہے کہ مریض ہو گئے تو سوال ہوا کہ ہم حکمت سے علاج کروائیں یا ایلوپیتھی سے علاج کروائیں؟ تو کسی نے کہا بھائی علاج آپ نے ایلوپیتھی سے کروانا ہے۔ اچھا، سر میں درد ہے، کینسر کے مرض ہے، ہارٹ بیٹ کا ایشو ہے، انزائٹی ڈپریشن کا ایشو ہے، علاج حکمت سے نہیں کروانا، مثلاً ایلوپیتھی سے کروانا ہے۔ اچھا، ایلوپیتھی سے علاج کروانا ہے تو ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ کہ نہیں، حکم یہ ہے کہ آپ خود جا کے ایلوپیتھی کی کتابیں پڑھو، ڈاکٹر کی طرف نہیں جانا۔ تو کس معاشرے کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ اتنی کتابیں پڑھے اور جا کے وہ رزلٹ نکالے؟
ہر بندہ کس کے پاس جاتا ہے؟ جس نے وہ علم حاصل کیا ہوا ہے، اس سے کیا حاصل کرتا ہے؟ علم حاصل کرتا ہے۔ حکم عقل ہے کہ اگر کسی راستے کا پتہ نہیں، اس سے پوچھو جسے راستے کا پتہ ہے، کسی بھی عالم سے۔ اب وہ عالم جو فتویٰ دیتا ہے جیب سے تو نہیں نکالتا، وہ رجوع کرتا ہے روایات معصوم کی طرف۔ وہی جو حکم معصوم ہے کہ کس کی طرف رجوع کرو؟ ہمارے راویوں کی طرف رجوع کرو، تو وہ بھی اسی کی طرف رجوع۔ آج جتنے ڈاکٹر مارکیٹ میں بیٹھے ہیں یہ اپنی جیب سے تو نہیں دوائیاں لکھتے نا، یہ بکس پڑھتے ہیں، ان بکس کے نتیجے میں جو علم ان کے پاس ہے اس علم کے تحت کیا دیتے ہیں؟ فتویٰ دیتے ہیں۔ اب جب مسئلہ عقل آیا، اب ہوشیاری یہ ہے کہتے نہیں یہ نہیں بات کرو کہ مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، گھر بنانے والا انجینئر کے پاس جاتا ہے، یہ باتیں نہیں کرو بھائی۔ پہلا حکم عقل ہے، اگر آپ عقل کو بیچ سے نکالو گے تو آپ میں اور خارجی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس مکتب کی بنیاد عقل ہے۔ لوگ شیعت کی طرف کیوں اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ شیعوں کی جو باتیں ہیں وہ عقل سے بہت ملتی ہیں۔ ہم قاتل کو قاتل کہتے ہیں، مقتول کو مقتول کہتے ہیں، ہم دونوں کو رضی اللہ نہیں کہتے، ہم ظالم کو ظالم کہتے ہیں، مظلوم کو مظلوم کہتے ہیں۔ عقل کا حکم ہے، حکم عقل ہے کہ اگر کسی چیز کا پتہ نہیں اس سے پوچھو جسے اس چیز کا پتہ ہو۔ اب دوسرا اعتراض کیا کیا؟ اب کیونکہ اس مسئلے میں تو اٹک گئے کہ یہ بات تو صحیح ہے، اب وہ جناب جو تبلیغ کر رہا ہے مجتہدین کے خلاف، اسی کو لوگ فون کرتے ہیں مثلا میں بولا زنجیر زنی کی جائے کہ نہیں کی جائے، تو بھائی بولو نا، جا کے کتاب دیکھو، کیوں بول رہے ہو؟ یہ جو آپ جواب دے رہے ہو لوگوں کو کیا کرا رہے ہو؟ تقلید کرا رہے ہو نا، انڈائریکٹلی خود مجتہد بنا ہوا ہے، انڈائریکٹلی خود مجتہد بنا ہوا ہے کہ زنجیر زنی کی جائے کہ نہیں کی جائے، جواب دے رہا ہے۔ سید زادی کا غیر سید سے جواب دے رہا ہے، خمس کے بارے میں جواب دے رہا ہے۔ ہر بھائی آپ کیوں جواب دے رہے ہو؟ جواب تو یہ ہونا چاہیے نا کہ مجھ سے نہیں پوچھو، جاؤ بہار پڑھو، جاؤ کتب اروا پڑھو۔ وہ رزلٹ دے رہا ہے، اسی رزلٹ کو فتویٰ بولتے ہیں، اسی رزلٹ کو فتویٰ بولتے ہیں۔ اب یہ ہماری مرضی ہے نا کہ ہم آپ کو عالم سمجھ کے آپ سے پوچھیں یا ہم سیستانی کو عالم سمجھ کے سیستانی سے پوچھیں۔ یہ تو دوسرا فرمایا صاحب بصیرت بنو، کسی کے علم سے انسپائر نہ ہوا کرو۔ انسپائریشن تقوی ہے، خوف خدا ہے۔ شیطان کم عالم تھا؟ یہ جتنے اہل بیت کے مقابلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کم عالم تھے؟ مناظرے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، شاگردان ہیں چھٹے امام کے ساتھ، ان کے مناظرے ہیں۔ کیوں امیر المومنین فرماتے ہیں علم شریف کو ملے تو شرافت بڑھتی ہے، کمینے کو ملے تو کمینگی بڑھتی ہے۔ اصل ظرف ہے، جس ظرف میں علم آ رہا ہے وہ ظرف شریف ہے کہ نہیں ہے۔ تو لوگ علم سے انسپائر ہوتے ہیں، علم سے نہیں۔ علم پلس سیانت نفس، پلس خوف پروردگار عالم، پلس اس انسان کی زبان کے زبان کیسی ہے۔ اب دوسرا اعتراض جو بھرمار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیے، اچھا مرجعیت کا انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ پریکٹیکلی امپاسبل ہے لوگ اخباری بنے، امپاسبل ہے، کیونکہ نہ کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے نہ کیا ہے، کوئی نہیں جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم ٹوٹ کے بتاتے ہیں کہ مولانا یہ بیماری، ہم کہتے ہیں یہ 4 چیزیں خریدو، کوٹو اور کھاؤ۔ ہم 100 لوگوں کو بتاتے ہیں، 99 فون کرتے ہیں مولانا ہم سے نہیں بن رہا، آپ بنا کے دیجئے، ایکسٹرا پیسے بھی دے دیں گے۔ مطلب چھوٹی سی چیز لوگ نہیں بنا پاتے، کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ مولانا آپ یہی چیز آپ بنا دیں، اناؤنس کر دیں، ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی کو ٹائم نہیں، مارکیٹ میں جائے 4 چیزیں خریدے، کوٹے اور بنائے۔ لوگوں کو تیار شدہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، ایک انسان کی نیچر ہے۔ تو پریکٹیکلی اخباریت تو ناکام ہے، کیونکہ کوئی نہیں جائے گا۔ اتنی کتابیں اٹھائے اور پڑھے، آج لوگوں کو اردو نہیں پڑھنا آتی تو ابھی تو دور کی بات ہے۔ اب دوسرا اعتراض، یہ اجتہاد کو ڈسٹروئے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نظام خمس ڈسٹروئے ہو جائے۔ پاکستانی شیعہ کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں مور دین 80% لوگ خمس نہیں دیتے، تبھی نظام کمزور ہے۔ چھٹے امام کے زمانے میں شیعہ مضبوط، لبنان کا شیعہ مضبوط، کویت کا شیعہ مضبوط، کیوں؟ کیونکہ وہاں نظام خمس ہے۔ ہمارے یہاں آتا ہے، مجلس میں شرکت کرتا ہے، اور جگہ بہت پیسے لگاتا ہے، خمس نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ بیک ورڈ اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے تقلید نہیں کرے گا تو خمس بھی نہیں دے گا، خمس نہیں دے گا تو نظام شیعہ ڈسٹروئے ہو جائے گا۔ فقیروں کو کون پالے گا؟ سادات کا کون خیال رکھے گا؟ مدارس کیسے چلیں گے؟
یہ پورا انجن جو مدرسوں سے چل رہا ہے، کتابیں، تفاسیر، علماء، کسی کو آپ نے تو نہیں سپورٹ کیا. یہ حوزہ علمیہ تھے جن سے خمینی جیسے، جن سے شہید مطہری جیسے، جن سے مدرس جیسے، جن سے شہید محراب جیسے، جن سے آیت اللہ دستغیب جیسے لوگ نکلے. یہ حوزہ علمیہ کی پیداوار ہے، اور حوزہ فری میں نہیں چلتا، حوزہ خمس کے ذریعے چلتا ہے. تو انکار مجتہد، خمس دینا بند، تو یہ پوری جو فیکٹری ہے علماء کو بنانے والی، وہ فیکٹری کیا ہو جائے گی؟ ڈسٹروئی ہو جائے گی. شیعہ کمزور ہو جائیں گے اکنومیکلی. امام نے ہر گاؤں میں اپنا وکیل رکھا. اب پاکستان میں اتنے وکلا نہیں. وکلا کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ خمس لوگ نہیں دیتے. چند لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں جو دیتے ہیں. لیکن اگر اجتماعی طور پر ہر بندہ خمس دینا شروع کر دے تو ہمارے معاشرے میں کوئی غریب نہ ملے. اور معصوم فرماتے ہیں غربت ہے، یہ فقر ہے جو فحشا کو بناتا ہے، یہ فقر ہے جو لوگوں کو چور بناتا ہے، یہ فقر ہے کہ معاشرے میں کرائم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. سب کی جڑ کیا ہے؟ فقر ہے. آپ فقر کو ختم کر دو گے، فحاشت ختم ہو جائے گی. آپ فقر کو ختم کرو گے، کرائم ختم ہو جائے گا، چوریاں بند ہو جائیں گی، تو فقر و فاقہ کی. تو انہوں نے کہا دیکھیے چلو کسی کو مانتے بھی ہو لیکن مراجے کو خمس نہ دو. بھائی کیوں نہ دیں؟ کہا دیکھیے فلاں وکیل اتنے پیسے کھا گیا. اب یہ بات تو صحیح ہے کہ سارے وکیل نیک نہیں ہیں، کئی ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا کہ آغا سیستانی نے کھایا ہو، آغا خامنئی نے کھایا ہو، تو پھر بات بنتی ہے. وکیل کھا لے تو اس کا الزام مجتہد پہ نہیں جاتا. جواباً عرض کر رہا ہوں، شبس ابن ربیع کس نے علم بردار بنایا؟ علی نے جنگ نہروان میں. اور کربلا کی جنگ میں کس کا علم بردار ہے؟ یزید کا علم بردار ہے. زیاد ابن ابی گورنر کس نے بنایا؟ علی نے بنایا. اسی کا بیٹا ابن زیاد جو امام حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا. تو مولا علی کو پتا نہیں تھا زیاد برا ہے؟ کہ علی کو نہیں پتا تھا یہ شبس میرے بیٹے کا قاتل بنے گا؟ معصومین، اللہ کی سنت یہ ہے کہ آپ نے حکم ظاہر پہ دینا ہے، باطن پہ نہیں دینا. کہ رسول کو نہیں پتا تھا یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں سے رشتہ کر دیا. جناب حکم ظاہر پہ چلتا ہے، باطن پہ نہیں چلتا. ابن ملجم کو مولا کہہ رہے میرا قاتل بنے گا، کہہ رہے علی میرا سر ابھی قلم کر دو. تو امام نے فرمایا ہم مجرم کو جرم سے پہلے سزا نہیں دیا کرتے. حکومتیں غیب پہ نہیں چلتی. کسی مجتہد کے پاس کوئی بندہ گیا، کوئی مولانا تھا، کچھ بھی تھا کہ بھائی ہم آپ کے وکیل بننا چاہتے ہیں، وہ ان کا ظاہر دیکھتے ہیں، ان کی ظاہری نماز عبادات کو دیکھتے ہیں، اس بندے کو وکالت دیتے. اب آگے جا کے وہ خیانت کرتا ہے، اس میں اس مجتہد کا قصور نہیں ہے. 7ویں امام جب دنیا سے جاتے ہیں، مولا کے وکلا 30 ہزار درہم کی لالچ میں امام رضا کو امام نہیں مانا. پیسے کی لالچ کسی کو بھی آ سکتی ہے. ہم کسی کے دل کے اندر علم غیب کے تو مالک نہیں ہیں، ظواہر پہ. شبس ابن ربیع جنگ نہروان میں علی کے ساتھ. عجیب واقعہ ہے اس کا، کیونکہ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو یہ واقعہ ذرا یہاں سے مماثلت کرتا ہے. ایک عجیب ہے، تاریخ اسلام کی مماثلت پاکستان سے بہت ہے. کیونکہ جتنے تاریخ اسلام میں فتنے اتنے اسی ملک میں فتنے. جتنی تاریخ اسلام میں پاور پولیٹکس اتنی ہی اسی ملک میں پاور پولیٹکس. جتنے تاریخ اسلام میں جھوٹے امیر المومنین بنے اتنے ہی اسی ملک میں جھوٹے امیر المومنین بنے. تاریخ اسلام میں جتنے فرقے بنے، یعنی کسی مسلم ملک میں اتنے فرقے نہیں جتنے پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں. ہر گلی میں کوئی پیر، ہر گلی میں کوئی مرشد، ہر گلی میں کوئی مفتی، ہر بندہ اپنے منمانی سے کیا دے رہا ہے؟ فتویٰ دے رہا ہے. شبس ابن ربیع کہتے ہیں میدان کربلا میں جب امام حسین اپنے ساتھ سے کلام کر رہے تھے تو شبس پہ نگاہ پڑی کہ تو نہیں تھا جس نے مجھے خط لکھا تھا کہ حسین آئیے؟ انکار کیا کہ میں نے نہیں لکھا. سارے خط امام حسین اپنے ساتھ لائے تھے ود پروف. حضرت عباس کو کہا جا شبس کا خط نکال کے لا. عباس نکال کے لائے اور امام نے اس کے چہرے پہ مارا کہ یہ خط تو نے نہیں لکھا تھا حسین کو. کہتے ہیں شرم ساری ہوئی، سر جھکا لیا اور کہا کہ تو وہ نہیں تھا جو جنگ نہروان میں میرے بابا علی کے ساتھ تھا. تو کہنے لگا کہ حسین تیرے باپ نے میرے اوپر جادو کیا تھا. اب وہ جادو اتر گیا ہے، اب مجھے پتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. پھر امام حسین نے ابن سعد کو سمجھانا شروع کیا. اتنا خبیث کہنے لگا کہ ابن سعد تو نے حسین کی تقریر سنانے کے لیے بلایا ہے یا قتل کرنے کے لیے بلایا ہے؟ اس وقت امام حسین نے اس کو ڈانٹا
اور اس ڈانٹ کے نتیجے میں اس کو غصہ آیا اور کہنے لگا کہ میں حسین کو قتل کرنے کے بعد اس خوشی میں کوفے میں ایک مسجد بناؤں گا کہ 4 مساجد ہیں جن کے یہاں جانے سے معصومین نے منع کیا ہے کہ جب جاؤ تو ان مسجدوں میں نہیں جانا. جیسے مسجد زرار تاریخ اسلام رسول نے منع کیا تھا, اس نے مسجد بنائی, نام رکھا مسجد حمراء, لال مسجد. اب مجھے نہیں پتا یہاں کی لال اور وہاں کی لال میں کیا مماثلت ہے. نام رکھا کیا؟ مسجد حمراء, لال مسجد. جناب مختار جب قیام کرنا چاہتے تھے پھر مختار کے ساتھ مل گیا, قیام کریے, اور بیچ راستے میں مختار کو دھوکہ دیا, پھر ان کے ساتھ مل گیا. عجیب ہے تاریخ. کہتے ہیں اس لال مسجد بنانے والے نے جب مختار کے ساتھ دھوکہ کیا اور مختار کے سپاہی پورے کوفے میں سے ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں ہے, ملیں تو اسے سزا دیں, کہتے ہیں کوفے سے برقع پہن کے بھاگا. تاریخ اسلام کے جملے ہیں. دھوکہ دیا اور جان بچانے کے لیے برقع پہنا اور شہر سے بھاگ نکلا. واللہ سیرت بتاتی ہے کون کس کا ماننے والا ہے. فخر کرو کہ حسین ابن علی کے ماننے والے ہو, فخر کرو کہ اہل بیت کے ماننے والے ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اپنی طاقت, اپنے پاور کو سمجھیے. آج تبرج جاہلی کا زمانہ ہے, لوگوں نے ذکر اہل بیت کو کمرشلائز کر دیا. لاکھوں اربوں خرچ ہوتے ہیں, خرچ ہونے چاہیے تبلیغ اور ترویج مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں. لیکن یہ فلسفی انسان کو آنی چاہیے کہ یہ ذکر کس لیے ہے, تاکہ معاشرے کے اندر ایک شیعی نیٹ ورک بنائے. کل میں نے عرض کیا کہ مومن تب تک مومن نہیں جب مومن کا خیال نہ کرے. اس نیٹ ورک کے افراد آپس میں جڑے ہونے چاہیے. ایک جگہ کوئی غریب ہے, یہاں کروڑوں میں اپنی بیٹی کی شادی میں خرچ کروں, یہاں میں اپنے بنگلوں میں تو رہوں, لیکن یہ پرواہ نہ ہو ایک مومن 5 یتیموں کی ذمہ داری لے لے, ایک مومن 4 بیواؤں کی ذمہ داری لے لے, ایک مومن 4 گھروں کے راشن کی ذمہ داری لے لے. اس طرح جب ہر مومن لیتا جائے گا تو معاشرہ گناہ سے بچ جائے گا. آج واللہ گناہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ غربت ہے. ایک خاتون کے گھر میں کھانا نہیں, وہ کبھی عزت فروشی پہ بھی آ جاتی ہے, کبھی عزت نفس بیچنے پر بھی آ جاتی ہے. صرف کس وجہ سے؟ غربت کی وجہ سے. پھر جب قیامت میں جاؤ گے اور کہو گے مولا اتنی نمازیں اور روزے لے کر آیا ہوں, تو کہیں گے فلاں کی عزت چلی گئی تھی غربت کی وجہ سے. اس کا جواب کون دے گا؟ فلاں نے غربت کی وجہ سے خودکشی کی تھی, اس کا جواب کون دے گا؟ یہ نیٹ ورک آف خمس جو اہل بیت نے بنایا, اسی لیے بنایا. 5 مومنین اپنا خمس جمع کریں, کچھ حصہ وہاں بھیجیں, کچھ حصہ اپنے ملک میں اپنے غریبوں پہ کیا کریں, خرچ کریں. اگر یہ ذمہ داری ہمارے اندر آ گئی, یہ نیٹ ورک مضبوط ہے. ہم شیعہ کیوں کمزور ہیں پاکستان میں؟ کیونکہ ہمارے یہاں مالی مسائل ہیں. مالی مسائل اس لیے ہیں کیونکہ ہر بندہ خمس نہیں دیتا. چھٹے امام کے پاس خاتون بھیجتی ہے اور 2 فیروزوں کی انگوٹھی, ایک اپنا ہار, چند اپنے درہم بھیجتی ہے, اور کتنی خوشی سے معصوم لیتے ہیں. معصومین خوش ہوتے تھے کہ یہ احساس ذمہ داری تو ہے. خمس اہل بیت کے لیے نہیں, خمس مراجع کے فائدے کے لیے نہیں. خمس کس کے فائدے کے لیے ہے؟ ہماری نسلوں کے فائدے کے لیے ہے. جب ہر بندہ ایک دوسرے کی مدد کرے گا تو معاشرے میں کیا ہوگی؟ ترقی بڑھتی جائے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس 2 جملے ربط مصیبت. آج یقیناً گھٹن بھی بہت ہے یہاں پر, تو زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. تو فرمایا کہ جب تک بصیرت نہیں تب تک کچھ بھی نہیں. بصیرت کی اقسام ہیں: بصیرت اخلاقی, بصیرت سیاسی. سیاسی بصیرت بھی ہونی چاہیے, اخلاقی بصیرت. معصوم سے پوچھا کہ مولا اخلاقی بصیرت کیا ہے؟ فرمایا جو مومن اعقل الناس من ابصر عیوبہ, عقل مند ترین بندہ وہ ہے جو دوسرے کے عیبوں کو نہیں دیکھتا, اپنے عیب کو دیکھتا ہے. بے وقوف وہ ہے جو صرف دوسروں کے عیبوں کو دیکھتا ہے, اپنے عیب کو نہیں دیکھتا. فرمایا بصیرت اخلاقی. اگر اپنے وجود کی تربیت کرنا چاہتے ہو
تو یہ بصیرت رکھو کہ واقعاً میرے اندر عیب کون سا ہے اور اس عیب کو بندہ کیا کرے، دور کرے۔ مجلس امام حسین میں آئے ہو، مختلف چیزیں سنتے ہو، کوئی تو وعدہ کرو نا اپنے امام سے کہ مولا اگر اپنے اندر یہ عیب ہے، اس عیب کو کیا کروں گا، دور کر دوں گا۔ بصیرت سیاسی کے انسان کو پتا ہو کہ میں نے کس سیاسی دھڑے میں جانا ہے، کس سیاسی دھڑے میں نہیں جانا۔ ہمیشہ لوگ سیاسی طور پر بصیرت نہیں رکھتے تھے۔ جنگ صفین ہوئی، کسی نے علی کو چھوڑ دیا۔ امام حسن کی جنگ تھی، امام حسن کے قدموں سے مسلح کھینچ لیا۔ جناب مسلم ابن عقیل، ہزاروں کا لشکر مسلم کے پیچھے، لیکن جب آخری نماز ختم ہوتی جناب مسلم کو چھوڑ دیا۔ تو مطلب ان کے اندر بصیرت سیاسی نہیں ہے۔ جب تک بصیرت سیاسی، جب تک بصیرت اخلاقی، جب تک بصیرت نفسی انسان کے اندر نہیں ہوگی، انسان کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے بصائر اپنے اصحاب کو سکھائے کہ جناب نافع ابن ہلال ایک بلند قد، تنو مند، خوش ہے کل جوان تھے کہ جب میدان میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا عَلَىٰ نِيَّاتِنَا وَبَصَائِرِنَا، نعرہ مارتے ہیں۔ فرمایا ہم جو تم سے لڑنے آئے ہیں ہمیں اپنے ارادوں کا بھی پتہ ہے، اور ہم اتنے بصیر ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ مطلب دشمن کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم جس کے مقابلے میں آئے ہو تم صاحب بصیرت نہیں ہو۔ پھر یہ نعرہ مارتے ہیں کہ یہ جو حسین دیکھ رہے ہو، جو اس سے دشمنی کرے گا ہم اس سے دشمنی کریں گے، جو اس سے محبت کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے۔ اور کہے دشمن حسین تم ہمیں موت سے کیا ڈراتے ہو، ہمیں کوئی کراہت نہیں مرنے سے، کیونکہ مرنا ملاقات خدا کا نام ہے۔ اور اس جوان نے حملہ کیا اور شہادت ملی، اور یہ وہ جوان ہے جس کے جنازے پہ ابھی عبداللہ الحسین تشریف لے کر جاتے ہیں۔ ایک ہے کربلا کا بوڑھا جناب جون غلام حسین، کہا مولا مجھے اجازت دیجیے۔ امام نے فرمایا جون تمہاری زندگی اس گھر کی غلامی میں گزری ہے، بابا کا غلام، حسن کا غلام، پہلا غلام تھا جناب ابازر کا، بخش دیا جناب رسول کو، مختلف روایات ہیں، لیکن اسی خاندان کی غلامی میں رہا۔ تو کہا کہ جون ہم نے تجھ سے جہاد اٹھا لیا کیونکہ ایج نہیں ہے تمہاری جہاد کرنے کی۔ کہا کہ جون آزاد کیا کہ آخری عمر جا کے کسی باغ کے اندر گزارو۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہا کہ حسین لوگ مجھے تانا دیتے ہیں تو کالا ہے، مولا کہیں ایسا تو نہیں غلام ہوں کالا ہوں اس لائق نہیں سمجھتے کہ میرا نام بھی شہداء کربلا میں آئے۔ کہ یہ سننا تھا۔ امام حسین نے سینے سے لگا کہ جون یہ باتیں اہل بیت کے مکتب میں نہ کیا کر، یہاں نہ رنگ کو دیکھا جاتا ہے نہ نسل کو دیکھا جاتا ہے۔ کہا ہم اجازت دیتے ہیں تجھے۔ کہتے ہیں اتنا بوڑھا تھا 3 سے 4 بار گھوڑے پہ بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن بندہ بوڑھا، اس کی ٹانگیں گھوڑے پہ سوار نہ ہو سکیں، کمر جھکی ہوئی، تو آخر میں کہا کہ مولا گھوڑے کی ضرورت نہیں، میں پیدل جاؤں گا۔ کہتے ہاتھ میں تلوار لی، نیزہ لیا، میدان کے بیچ میں آیا اور للکار کے پکارا کہ مجھے پہچانو میں کس کا غلام ہوں، علی کا غلام ہوں، حسن کا غلام ہوں، حسین کا۔ مفاخرہ کرنے لگا۔ ابن سعد نے کہا یہ کون ہے جو ہمیں للکار رہا ہے؟ کہا جون ہے۔ ہنس کے کہنے لگا حسین پہ یہ وقت آ گیا کہ بوڑھوں کو میرے مقابلے میں بھیج رہا ہے۔ اب ابن سعد مدینے کی پیداوار ہے، عمر کے اعتبار سے امام حسین کا تقریباً ہم سن ہے، مدینے میں بڑے ہوئے، یہ بڑا قریب سے امام حسین کو جانتا ہے، اور اسے پتا ہے کہ جون حسین کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ جون وہ جس نے امام حسین کو اپنے ہاتھوں میں پالا ہے نا، امام زین العابدین کو ہاتھوں میں بڑا کیا ہے، یہ بچپن سے اس گھر کا غلام رہا ہے۔ تو کہنے لگا کہ اسے کوئی تلوار نہیں مارے گا، اسے کوئی تیر نہیں مارے گا، اسے کوئی نیزہ نہیں مارے گا۔ کہ امیر پھر کیا کریں اس کا؟ کہ میں جون کا وہ حال کروں گا کہ جس پہ حسین کا رونا دیکھوں اور حسین کے وجود کو تڑپاؤں۔ کہ امیر کیا کریں؟ کہ سب گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ اور اس کا گھیرا کرو، کچھ نہ مارنا، بس اسے پتھر مارنا۔ کہتے ہیں اس بوڑھے صحابی کو اتنے پتھر مارے کہ یہ زمین پہ گر پڑا، اور جیسے زمین پہ گرا تو امام حسین نے اٹیک کیا اور جناب جون کا سر اپنی گود میں رکھنا چاہا۔ لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے میں نے آج تک نہ ایسا غلام دیکھا نہ آقا دیکھا۔
ایسی محبت میں نے کبھی نہیں دیکھی. کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ دور سے دیکھ رہا تھا کہ حسین اس کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھتے تھے اور یہ پھر سر کو پٹک کے زمین پہ گرا دیتے تھے. کہ آخر تک راضی نہ ہوا کہ سر امام حسین کی گود میں آ جائے. کہ 3-4 بار امام حسین نے کوشش کی لیکن پھر اپنا زمین کربلا پہ رکھ دیتا تھا. کہتا جب غلام راضی نہ ہوا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ حسین نے اپنا سر جھکانا شروع کر دیا. اتنا جھکایا کہ حسین کے رخسار جون کے رخسار پہ آ کے پڑے اور جناب جون کو بوسہ دیا اور دعا کی کہ پروردگار اللہم بیض وجہہ، اے خدا جو اسے کالا کہتے تھے قیامت کے دن اس کے چہرے کو نورانی بنا دے. اللہم طیب روحہ یا طیب ریحہ، اے خدا اس کے بدن میں خوشبو عطا کر، ایسی خوشبو کے لوگ رش کھائیں. کہتے ہیں جب 11 محرم کو لاشوں کو اٹھایا جا رہا تھا تو ایک بدن سے ایسی خوشبو آ رہی تھی، لوگ دوڑے دوڑے گئے یہ کون سا شہید ہے جس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے؟ کہا یہ جان کا بدن تھا. جو دعا حسین نے کی وہ اللہ نے قبول کی. اس مکتب کے غلام بنو تو کردار میں بھی خوشبو، بدن میں بھی خوشبو، چہرہ نورانی بن جاتا ہے. یہ مکتب محبت کا مکتب ہے، یہ مکتب حکمت کا مکتب ہے. خدایا ہمیں بھی قبر کی پہلی رات چہرہ انور حسین کی زیارت عطا فرمانا، شفاعت حسین عطا فرمانا، اور وہ محبت جو امام نے اپنے اصحاب کو دی اے خدا اسی محبت سے ہمیں بھی نوازنا. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پہ. کائے سے سلام کرو جیسے سیدہ زینب نے سلام کیا. یقیناً گرمی کا موسم ہے لیکن آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو 3 دن کا پیاسا ہو، 3 دن کا بھوکا ہو. اس کیفیت کو سوچو کہ جس کیفیت میں سیدہ زینب کربلا سے چلی ہیں کوفے کی طرف، کوفے سے پیدل چلی ہیں شام کی طرف، اور پھر شام سے رہائی ہوئی پھر بھائی کی قبر پہ پہنچی ہیں. فرمایا کیفیت ذہن میں رکھو اور سلام کرو اپنے آقا کی مظلومیت پہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا سلام ہو زخمی کلائیوں پہ، میرا سلام ہو ان ہاتھوں پہ جنہیں پس گردن باندھا گیا تھا. میرا سلام ہو اس منظر پہ جب جلتے ہوئے خیمے سے ایک بی بی نے امام کو اپنے
پیٹھ پہ سوار کیا، کبھی کس خیمے میں بھاگے، کبھی کسی خیمے میں پناہ لے۔ کہنے لگی سجاد حسین کے بعد تو میرا امام ہے، اگر کہو تو خیموں میں جل جائے، یا کہو تو بے چادر خیموں سے نکل جائے۔ بڑا ناز تھا سیدہ زینب کو عباس پہ، کہتے ہیں جب بھی بازار میں جاتے تھے بڑے حسرت سے عباس کے سر کو دیکھتی تھی، کہتی تھی ابا تجھے زینب کی چادر پہ بڑا ناز، عباس دیکھو میرے ہاتھوں میں رسیاں۔ خدا کسی بھائی پہ یہ دن نہ لائے جو عباس علمدار پہ آئے۔ باب الحوائج غازی عباس، آیت اللہ کشمیری کے پاس حرم امام حضرت عباس سے کچھ لوگ گئے، کہنے لگے آغا کشمیری غازی عباس کی اصل قبر ٹوٹ چکی ہے، کچھ مزدوروں کو بھیجیے قبر کی مرمت کرانی ہے۔ آغا کشمیری رو کے کہنے لگے مزدور کیوں بھیجوں، میں خود آؤں گا۔ چند طلباء کے ساتھ سرداب عباس میں گئے، امامہ سر سے اتارا، جورابیں اتاری، خود غازی عباس کی قبر بنانے لگے۔ کسی طالب علم نے کہا آغا کشمیری ہم نے کئی خطیبوں سے سنا ہے جب عباس گھوڑے پہ بیٹھتے تھے قد اتنا بڑا تھا کہ پاؤں زمین سے لگتے تھے۔ آغا کشمیری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جس کا قد بڑا اس کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ آغا کشمیری زار و قطار رونے لگے، کہ تو نے سچ کہا عباس کا قد بڑا تھا، لیکن جب امام زین العابدین جنازے پہ پہنچے کیا دیکھا؟ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، عبا کے دامن میں جمع کیا، ایک چھوٹی سی قبر بنائے۔ اللہ آپ کو کربلا بھیجے، قبر غازی عباس کی زیارت نصیب کرائے، امام حسین کی خدمت میں آئے، مولا مجھے اجازت چاہیے، اب مجھ سے سکینہ کا رونا دیکھا نہیں جاتا، ننھے ننھے بچے آتے ہیں میری انگلیوں کو پکڑتے ہیں، ججا تھوڑا پانی لاؤ، بچوں کو بہت پیاس لگی ہے۔ امام حسین نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار، ادب سے سر جھک گیا، روکے کا مولا اب کوئی لشکر نہ رہا تو سپہ سالار کیسا؟ فرمایا عباس میں نہیں روکتا، لیکن عباس زینب کو تجھ پہ بڑا ناز ہے، جب تک تو خیموں میں ہے بیویاں بڑی مطمئن ہے، جا اگر زینب اجازت دے میں حسین بھی نہیں روکوں گا۔ خیمے سیدہ زینب کے در پہ آئے، کہا آقا زادی اجازت دیں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے اندر آنے کی اجازت دی، زانویں ادب لگا کے بیٹھ گئے۔ بی بی زینب نے بڑے حسرت سے قمر بنی ہاشم کو دیکھنا شروع کیا، فرمایا ابا
عباس میں زینب سمجھ گئے کیوں آئے ہو، میں تجھے روکوں گی نہیں، لیکن عباس میری کچھ باتیں سنتا جا۔ جی میری آقا دادی، عباس شہر کوفہ تھا، حکومت بابا علی کی تھی، میرا قافلہ شہر کے باہر آیا، بابا نے کہا حسن رات ہونے دو، بازاریں بند ہونے دو، لوگوں کو اپنے گھروں میں جانے دو، پھر میری بیٹی زینب کو لانا، علی یہ مجمع تیری غیرت پہ قربان۔ عباس رات ہو گئی، لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، خود میرے بابا میرے استقبال کے لیے آئے، اونٹ کی مہار کو تھاما، سواری چند قدم آگے بڑھی، بابا نے کہا زینب بیٹی ذرا ہماری سے پردہ ہٹانا۔ عباس میں نے پردہ ہٹایا، بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو، یہ کوفے کا بازار ہے۔ عباس میری سمجھ میں نہیں آیا، مجھے کیوں بازار دکھا رہے ہیں، یہاں سواری اور آگے بڑھی، پھر کہا زینب ذرا ہماری کا پردہ ہٹانا، میں نے پردہ ہٹایا، کہ زینب غور سے دیکھو، یہ کوفیوں کے گھر ہے۔ عباس میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، پھر میری سواری کرو گا، پھر کہا زینب ذرا پردہ ہٹانا، میں نے پردہ ہٹایا، کہا زینب غور سے دیکھو، یہ کوفے کا چوک ہے۔ عباس میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا بابا چوک دکھانا ہے حسن کو دکھائیے، بازار دکھانے ہیں حسین کو دکھائیے، بیٹیاں اور بازار۔ عباس بابا نے سواری کو بٹھایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کبھی میری کلائیوں کو چومنے لگے، کبھی میرے سر کو چومنے لگے، رو کر کہا زینب یہی بازار ہوگا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں، تیرے سر سے ردا چھینی جائے گی۔ عباس میں سنتی رہی، میں نے ایک سوال کیا، بابا امام ہو، علم غیب جانتے ہو، لیکن زینب کا ایک ہی سوال ہے۔ جی بیٹی زینب، بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو، اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا، او اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، اللہ نے مجھے حسن جیسا حسین جیسا۔ اب سنیں گے زینب نے کیسے خدا حافظ کیا، کہا عباس کھڑا ہو جا، جیسے غازی کھڑے ہوئے، دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالے، رو کر کا خدا حافظ عباس، اب میں زینب سمجھ گئے، میری چادر لٹنے کا وقت قریب ہے، میرے ہاتھوں میں رسیاں بدنے کا وقت قریب ہے، ماتم حسین۔